بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خواص ملک المنفع و حق الانتفاع، یعنی کہ جو ملک المنفع اور حق الانتفاع کی کون کون سی خواص ہیں، خصوصیات ہیں۔ تو یہاں پر ہم کچھ صفات ان کے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ملک المنفع اور حق الانتفاع کے بیچ میں ہم نے بہت دفعہ ڈسکشن کی ہے، لیکن یہاں پر بھی کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو سیم ہی چیز ہے۔ یعنی کہ جو ملک المنفع ہوتا ہے اس میں کسی اور سے آپ نے کوئی چیز لیا ہے نفع اٹھانے کے لیے، تو اس میں آگے اگر آپ کسی اور دوست کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھائے۔ لیکن حق الانتفاع میں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو کسی دوست سے کوئی چیز ملا ہے نفع اٹھانے کے لیے، آگے کسی اور دوست کو آپ وہ چیز نہیں دے سکتے، بلکہ آپ پابند ہیں کہ وہ آپ خود استعمال کریں، لیکن آگے کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہے۔ تو یہاں پر للمنتفع فی ملک المنفع حق متعلق بالعین، یعنی کہ جو نفع اٹھانے والا ہوتا ہے اس کے لیے جو ملک المنفع میں عین پر جو حق یعنی کہ ثبت ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں یا متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ملک المنفع ہوتا ہے جو عینی چیز ہے، مثلا یعنی میں نے کسی اور دوست سے کوئی گاڑی لیا تو چلانے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے، یہ ملک المنفع کے طور پر مجھے ملا مثلا، تو اس گاڑی پر کچھ حقوق میرے بھی یعنی کہ ہوں گے، متعلق ہوں گے، یعنی کہ گاڑی پر۔ وَلَكِنَّ الْعَيْنَ مِلْكَ لِغَيْرِهِ، لیکن جو عین ہے، گاڑی ہے، وہ کسی اور کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کی ہے، لیکن نفع اٹھانے کے لیے عین پر میرے بھی کچھ، یعنی کہ میں اس کو چلا سکتا ہوں۔ وَإِنَّمَا اسْتَفَادَ ذَلِكَ الْحَقِّ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَلِذَلِكَ كَانَ الْمُنْتَفِعُ مُطَالِبًا بِالْمُحَافِظَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْمُنْتَفِعِ بِهَا مُحَافِظَتِهِ عَلَى مَالِهِ، یعنی کہ اگر جو فائدہ اٹھانے والا ہے، جو اس سے کچھ چیزیں طلب ہے، یعنی کہ کیا چیز طلب ہے کہ وہ حفاظت کرے عین کی، یعنی کہ جو گاڑی اس کو ملی ہے، کیونکہ ایگزامپل سے سمجھیں گے تو آسانی ہوگی۔ جو گاڑی اس کو عین ملی ہے نفع اٹھانے کے لیے، ملکیت تو اس کے نہیں ہے، لیکن جو حق الانتفاع اس کا ہے، حق المنفع اس کا ہے، تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی جو حفاظت بھی اس کے ذمے ہے۔ لِكَيْ يُعِيدَهَا إِلَى مَالِكِ صَحِيحَةً سَلِيمَةً، تاکہ وہ اس کو لوٹا دے اس کے مالک کو صحیح اور سلامت۔ وَإِذَا هَلَكَتْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِتَقْصِيرِهِ فِي الْمُحَافِظَةِ عَلَيْهَا كَانَ ضَامِنًا لِصَاحِبِهَا بِقِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا وَمِثْلُهَا۔ تو اگر وہ چیز اس کو نقصان پہنچتا ہے کس وجہ سے کہ اس نے یعنی کہ خیال نہیں کیا اس چیز کی، تو اس پر فائن لگے گا، اس پر جرمانہ لگے گا، چاہے وہ قیمت ہو چاہے وہ مثل ہو۔ ولا یضمن ان ہلکت من غیر تعد او تقصیر فی المحافظۃ علیہ، لیکن اس حالت میں اس کو فائن نہیں لگے گا، اس پر جرمانہ نہیں لگے گا کہ اس گاڑی کو نقصان پہنچا، یعنی کہ تعدی کے علاوہ، یعنی کہ اس نے ارادہ نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی فل کوشش کی کہ میں گاڑی کی حفاظت کروں، گاڑی کو اپنی صحیح جگہ پارکنگ کروں، اس کو صحیح روٹ پر ڈرائیونگ کروں، لیکن پھر بھی اس پر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے یا پارکنگ پر کھڑی ہوئی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تو اس پر وہ جو نفع اٹھانے والا بندہ ہوتا ہے اس پر کوئی یعنی کہ اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگے گا۔ آگے ہے وَمِلْكُ الْمَنْفَعِ يُقْبِلُ التَّقْيِيدَ بِالشُّرُوطِ فِي أَوْجِهِ الْانْتِفَاعِ، جو ملک المنفع ہوتا ہے وہ کچھ قید اور شروط کو قبول کرتی ہے۔ مثلا مجھے گاڑی کسی بندے نے دیا نفع اٹھانے کے لیے، تو وہ ملک المنفع میرے، یعنی کہ حق میرا ہے کہ اس سے نفع اٹھاؤں ابھی۔ تو وہ شخص آگے کہتا ہے کہ آپ گاڑی کو اس ٹائم چلائیں گے، اس ٹائم نہیں چلائیں گے، آپ گاڑی میں اتنے لوگ اٹھائیں گے، اس سے زیادہ کسی کو اٹھا نہیں سکتے، آپ خود ڈرائیونگ کریں گے، کسی اور کو ڈرائیونگ کرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ کچھ شروط ہوں گے جو ملک المنفع میں ہوں گے، کیونکہ یہ ملک الناقصہ ہے، اس میں یعنی کہ آپ کا جو ملکیت ہے اس پارشل ہے، کوئی ایبسولیوٹ جو یعنی کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو اس میں شروط لگیں گے۔
تیسری پوائنٹ ہے وہ ملک المنفع لا یورث، جو ملک المنفع ہے وہ وراثت میں نہیں دیا جاتا، بل ینتہی بوفات المالک، کیونکہ وہ جو مالک ہے، جو فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس کے وفات پر وہ چیز بھی یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے۔ ولا ينتقل لورثته وهو بذلك يخالف الملك التام وملك رقبہ فإنهما یورثان، اور منتقل بھی نہیں ہوتا ورثے میں، وراثت میں، اور یعنی کہ ملک التام، اور جو اس کے یعنی کہ جو ملک التام ہوتا ہے وہ ورثے میں انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو عین اور ملک التام کس کو کہتے ہیں؟ عین اور منفع کسی ایک بندے کے نیچے ہوں تو اس کو ملک التام کہتے ہیں، ملک الناقصہ اس کو کہتے ہیں یا کسی کے انڈر اس چیز کا عین ہو یا اس کے انڈر منفع ہو، تو یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ تو یہاں پر جو امام جو احناف والے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، یعنی کہ ہم نے پڑھا ہے ابھی وہ ملک المنفع لا یورث، لیکن شافی کیا کہتے ہیں؟ وخالف فی ذلک شافی فقال ان ملک المنفع یورث، یعنی کہ جو ملک المنفع ہے وہ وراثت میں دیا جا سکتا ہے۔ مثال دی تھی سر نے کہ ایک بندے نے ایک جگہ کرائے پر لی سال کا کنٹریکٹ کر کے، لیکن 6 ماہ کے بعد وہ بندہ مر جاتا ہے، تو کیا اس کے ورثے میں ابھی اس جو کنٹریکٹ ہے، جو نفع اٹھانے کا کنٹریکٹ ہے، کیا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ تو احناف کہتے ہیں کہ نہیں ٹرانسفر ہوگا، بلکہ کنٹریکٹ نئے سرے سے کرنا پڑے گا، لیکن جو شافعی ہے یا شوافی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ملک المنفع ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو یہی فرق ہے ان دونوں کا۔ تو یہاں پر تھوڑا جو پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو بھی میں یہاں پر بتاتا چلا جا رہا ہوں تاکہ وہ ذہن نشین ہو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ پچھلے والے جو لیکچر ہیں وہ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیں۔ اب یہ زمان العین المنتفع بیا، منتفع بیا، تو یہاں پر ہم کچھ پوائنٹس ہیں جو مختصراً بیان کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے تو اس کو ہم کور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو اسباب انتہائی حق الانتفاع، یعنی کہ جو حق انتفاع کا جو ختم ہونا ہے اس کے وجوہات، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے جو بی وفات مالک العین، یعنی کہ اگر جو مالک مر جائے تو وہ حق الانتفاع ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ او المنتفع کما اشرنا، یا جو فائدہ اٹھانے والا ہے وہ مر جائے، کسی ایک کے وفات ہونے پر وہ کنٹریکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کو احناف تو مانتا ہے، لیکن جو شوافی ہیں یا جمہور ہے وہ نہیں مانتے، اور جو آگے 3 ہیں اس پر سب متفق ہیں۔ احناف 5 چیزوں کو مانتا ہے، لیکن جو جمہور ہے وہ 3 چیزوں کو آگے مانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وبی ان قضاء المدت التي عین الانتفاع بها، یعنی کہ جو مدت ہے، جو کنٹریکٹ کا مدت ہے، سال 6 ماہ، جو جتنا بھی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو ملک المنفع بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وبی ہلاک الشیء المنتفع به، یا وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جا رہا تھا وہ خراب ہو جائے، وہ جس کام کے لیے لیا گیا تھا اس سے نفع اٹھانا ابھی ممکن نہیں، تو ابھی ملک المنفع ختم ہو جاتا ہے۔ او جو لاسٹ ہے وہ ہے او تعذر استیفاء المنفع المتفق علیہ منہ، یعنی کہ یا جو شروط ہیں ان میں کوئی کمی بیشی آ جائے تو وہ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹس تھیں جو میں نے پہلے واضح کیا کہ احناف کے ہاں 2 پوائنٹس زیادہ ہیں جو فرسٹ اور سیکنڈ ہیں، لیکن تھرڈ، فورتھ، ففتھ میں یعنی کہ تینوں میں جو جمہور ہے یا شوافی ہیں وہ متفق ہیں، اور لیکن 2 میں متفق نہیں ہیں۔ جو میں نے بتایا کہ وَمَتَى انتهى حق الانتفاع والعین باقی تو سلمت العین الی مالکیہ، جب یعنی کہ حق انتفاع ختم ہو جاتا ہے اور عین ہوتا ہے، جو باقی عین ہوتا ہے وہ اس کے مالک کو لوٹایا جاتا ہے صحیح سلامت۔ الا، ابھی شرط یہ ہے، اذا كان فی تسلیمها ضرر علی المنتفع، یعنی کہ اگر اس کو واپس لینے میں جس کو جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی نے کوئی زمین دیا، اس کا کنٹریکٹ تھا کہ آپ 1 سال اس میں زراعت کریں، لیکن ایک خاص تاریخ مقرر ہوا کہ اس دن
ہم زمین کو لیں گے، یعنی کہ آپ خالی کر کے ہمیں واپس دیں گے۔ تو آپ نے زراعت کی، لیکن جو لاسٹ آپ کاشتکاری کر رہے تھے، تو اس میں آپ کو لیٹ ہو گیا کسی پانی کی وجہ سے، یا برساتوں کی وجہ سے، یا موسم چینج ہونے کی وجہ سے، تو مقررہ وقت پر جو وہ آئے کہ ہمیں اب زمین دیں، خالی کر کے دیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچے ہیں، ابھی فصل کچا ہے تو کس طرح دے سکتا ہوں؟ تو اگر دو ہی صورتیں نکل سکتی ہیں، یا تو آپ اس کو فصل دے دیں جو دینا ناممکن ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی قیمت کو اس طرح نہیں دے سکتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اگر یعنی کہ وہ پکی نہیں ہے، کچی ہے، تو اس کو اگر کاٹیں گے تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو دو صورتیں آپ کو قابل قبول نہیں، تو اس میں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ تاریخ ہے، تاریخ سے بڑھ کر 15-20 دن دیے جائیں گے آپ کو، تاکہ آپ اس چیز کو یعنی کہ صحیح سے اس سے نفع اٹھا سکیں، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ بس اس لائن کا یہ مطلب ہے۔